متضاد دعوے، متضاد اطلاعات، کیا امریکہ واقعی اپنا پائلٹ ایران سے بازیاب کرا کر لے گیا؟ امریکہ کی جانب سے تو ایسا ہی کہا جا رہا ہے، لیکن ایران نے ان سب باتوں کی تردید کی ہے، اور اس پائلٹ کو بازیاب کرانے کے دوران امریکہ کو کیا کیا نقصانات اٹھانا پڑے۔ میرے ساتھ موجود ہے اظہر علی خان، ان سے بات کرتے ہیں۔ اظہر بھائی، امریکہ کی جانب سے یہ باتیں کی گئیں کہ ہم نے اپنا پائلٹ بازیاب کرا لیا، لیکن ایران اس بات کی تردید کر رہا ہے، اور اس دوران C-130 طیارے تباہ ہوئے، امریکن ہیلی کاپٹر تباہ ہوئے۔ کتنا نقصان امریکہ کو ہوا، اور کیا واقعی وہ پائلٹ بازیاب کرا لیا گیا؟ ایران نے جو ہے وہ اپنے اصفہان میں قبرستان بنا دیا ہے امریکی طیاروں کا۔ ہم نے سنا تھا کہ یہ حزب اللہ نے جو ہے وہ ٹینکوں کا قبرستان بنایا ہے، لیکن جو طیاروں کا قبرستان ہے وہ اصفہان میں بن گیا، اور ایک ہالی ووڈ کی ایک ایسی ناکام پکچر شوٹ کی گئی ہے وہاں پہ امریکی فوج کی جانب سے، جو تاریخ میں برسوں یاد رکھی جائے گی اور ڈونلڈ ٹرمپ کو ہمیشہ تڑپاتی رہے گی۔ ہوا کچھ یوں ہے کہ ان کا ایک F-15 جو طیارہ تھا، جدید لڑاکا طیارہ، اس کو انفراریڈ کے ذریعے نشانہ بنایا ایران نے، اور بہت کامیابی سے بنایا، جو کہ وہ سمجھتا تھا کہ کبھی اس کو نشانہ نہیں بنایا جا سکتا۔ جب اس کے پائلٹ دونوں ایجیکٹ کر گئے اس میں سے، تو اس میں ایک جو ہے وہ چھپ گیا۔ اس نے CSEL ایک جو ڈیوائس تھی اس کے ساتھ، اس کی ویسٹ کے ساتھ تھی، تو اس نے اس کے ذریعے رابطہ رکھا فوج کے ذریعے۔ جب وہ لوگ اس کو بچانے پہنچے تو انہیں اندازہ یہ ہوا کہ اس کے پاس بہت اہم راز ہیں فضائیہ سے متعلق، ان کی تمام فارمیشن سے متعلق۔ اگر یہ بچ گیا تو پھر تو بڑا نقصان ہو جائے گا۔ تو ایک آپریشن کیا گیا کہ اگر اس کو نکال سکے تو نکال لیں گے، نہیں تو مار دیں گے۔ یہ ایک ایران کی جانب سے ہی بتایا جا رہا ہے، اور جو کچھ ملٹری یہ امریکہ کی جانب سے ایسی پلاننگ تھی کہ اگر وہ ہم اس سے بچا سکے تو ٹھیک ہے، ادروائز ہم اس کو قتل کر دیں گے، مار دیں گے، اصفہان میں اس کی ٹارگٹ کلنگ کروا دیں گے اپنے فوجیوں کے ذریعے، تاکہ بہت سے راز جو ہیں وہ دفن ہو جائیں اور ایران کو بہت ساری انفارمیشن نہ مل سکے۔ تو اس کو ٹریک کرتے کرتے جب یہ لوگ وہاں پہنچے ہیں تو وہاں پہ جو دو حصوں میں اس آپریشن کو کیا گیا، ریسکیو آپریشن کو، اور اس میں سے ایک بری طرح ناکام ہو گیا شروع میں ہی، اور اس میں اندازہ ہوا کہ ان کے فائٹر جیٹس بھی گر گئے۔ A-10 جو تھنڈر بولٹ ہے، جو کم نچلی سطح پہ پرواز کرتا ہے، وہ بھی تباہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ جو ریپرس ہیں، MQ-9 ریپرس تھے، ان کے بڑے مہنگے ہیں، $100 ملین کے دو تھے، وہ بھی تباہ ہو گئے۔ تو اس کے بعد انہوں نے دوسری ایک فارمیشن کو بھیجا اپنی، یعنی ایک اور کوشش کی انہوں نے۔ جی، اور US سیلز جو تھے، جو ہائیلی ٹرینڈ کمانڈوز تھے، جو ان کی آخری ایک جیسے کہتے ہیں لائن ہوتی ہے، اس کو انہوں نے ایران کے اندر اتارا، 400 کلومیٹر اندر ایران کے اندر اتارا، اور یہ ایک کوشش بھی کر کے دیکھی کہ کیا ہم گراؤنڈ آپریشنز میں اس طرح کبھی کر سکتے ہیں، کہ کبھی قدم رکھ سکتے ہیں۔ تو انہیں اندازہ ہوا کہ وہ اب اگلا جو یہ جو ٹریلر ہے نا، اس کی پکچر بہت خوفناک ہوگی آگے۔ وہ وہاں پر پھنس گئے C-130 طیارے، ان کو وہاں پہ ایران نے بھی ہٹ کیا۔ C-130 طیارے وہاں پر لینڈ کیے، لیکن میں نے سنا ہے کہ وہ کوئی ریگستانی علاقہ تھا، وہاں پر پھنس کے وہاں سے اڑان نہیں بھر سکے دوبارہ۔ جی ایسا ہی ہے، ان کی جو وہاں پہ جو مٹی تھی اس میں دھنس گئے وہ، اور یہ اڑان بھر سکتے تھے، لیکن وہ مٹی خاصی جو ہے وہ نرم تھی، اور اس کے اندر وہ دب گئے اور پھر نکل نہیں سکے۔ تو ان کو اندازہ یہ ہوا کہ جو اچھا، یہ سارے جو طیارے تھے نا، یہ بہت ہی کیوب طیارے تھے، یعنی کہ ان کی جو آپ کاسٹ کیلکولیٹ کرنے جائیں گے تو اگر آپ کہیں گے کہ یہ $100 کا ایک میکسیمم طیارہ ہوتا ہے تو $20 کا بھی چل جاتا ہے، لیکن اس وقت چونکہ یہ باہر بھیجے گئے تھے سرحد پہ، اور ایک بہت ہی مشکل ترین آپریشن میں بھیجے گئے تھے، تو یہ پورے پیسوں کے تھے۔ نہیں، یعنی میں جو سمجھا وہ یہ ہے کہ یہ سادہ طیارے نہیں تھے، اکوپڈ تھے، جدید ترین ریڈار، جدید ترین اس میں اسلحہ تھا، بہت ساری چیزیں تھیں، فلی اکوپڈ طیارے تھے۔ بالکل ایسے ہی تھا، کیونکہ ان کو تھا کہ ہمیں کتنی دیر لڑنا پڑ سکتا ہے، اور ہمارے پاس کوئی ایک ایکوپمنٹ بھی کم نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم بالکل ایک پردیس میں جا رہے ہیں، اور ہم پھنسنے والے ہیں، ہر طرف دشمن ہوگا۔ تو ایران نے ایک ریموٹ علاقے کے اندر اتنی تیزی سے اپنی کارروائی کو کر کے دنیا کو حیران کیا، اور وہاں پر وہ پہنچ گئے ماؤنٹینز کے بیچ میں، اور یہ تقریباً بتایا جا رہا ہے، کچھ میڈیا آؤٹلیٹس رپورٹ کر رہے ہیں کہ یہ 7,000 فٹ کی بلندی تک آہستہ آہستہ کر کے پہنچ گیا تھا ان کا جو پائلٹ جو تھا۔ اس کو ڈھونڈ کر وہاں سے لے گئے، کہاں لے گئے کچھ نہیں پتا، کس حالت میں لے گئے کچھ نہیں پتا۔ ایران بتا رہا ہے کہ وہ بہت ہی زخمی ہے اور اس کا بچ جانا بہت مشکل ہے، اور اسی لیے شاید ڈونلڈ ٹرمپ بھی اس سے زیادہ کلیم نہیں کر رہے، بس وہ اپنی اتنی وکٹری بتانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اظہر بھائی دیکھیں، اگر وہ یہ دعوے کر رہے ہیں کہ ہم اسے بچا کر لے گئے، تو نہ اس کی کوئی ویڈیو شیئر کی، نہ اس کی کوئی تصویر شیئر کی، ایک ویڈیو گردش کر رہی ہے، وہ کوئی AI ٹائپ ویڈیو ہے، تو کیا اس میں واقعی کوئی صداقت ہے یا سب جھوٹ کا پلندہ ہے؟
دوسرے والے کی تو کچھ بھی نہیں آ رہا. پہلے والے کو جو انہوں نے کہا کہ ہم بہت ہی آسانی سے بچا کے لے گئے, اس کی بھی کوئی ویڈیو نہیں ہے. اور یہ جو دوسرے کو کہا کہ ہم نے کویت کے ایک اسپتال میں اس کو نا منتقل کر دیا اور اس کی حالت جو ہے نا وہ تھوڑی بہتر ہے, ٹھیک ہے, لیکن ایران بتا رہا ہے کہ اس کو بہت بری طرح اس کی چوٹیں آئی تھیں اور شروع کے وقت میں ہی آ گئی تھیں کہ جب وہ گرا ہے پہاڑی علاقے میں تو وہیں اس کو بہت چوٹیں لگی تھیں. تو ابھی ان کے پاس کوئی کنفرمیشن نہیں ہے, کوئی ویڈیو نہیں ہے, کسی طرح کے فوجی ترجمان کی جانب سے بھی امریکہ کے کچھ نہیں آ رہا, پینٹاگون بھی کچھ نہیں بتا رہا. تو ایک بات تو کلیئر ہو گئی ہے کہ اتنے بڑے میسو آپریشن میں جو فیلئر تھا, آپریشن ایپک فیلئر, کہ جس میں وہ ایران کے اندر گئے, 400 کلومیٹر اندر گئے, اس کی زمین پہ اترے جو وہ چاہتے تھے کہ پہلے بھی کر کے دیکھیں گے. تو اس سے بہت ہی کلیئرٹی آ گئی ہے کہ ایران اپنے ایک دور دراز کے علاقے میں بہت ہی سوئفٹ رسپانس دے سکتا ہے, اور دوسرا یہ کہ جیسے ہی کوئی قدم رکھے گا وہ اس کو نشانہ بنائے گا. یعنی امریکہ کی جانب سے ایران کے اندر اترنا یا سیلز بھیجنا آسان نہیں ہے, بہت مشکل ہو جائے گا. اچھا, دوسرا میرا ایک سوال ہے کہ تقریباً کتنا نقصان امریکہ کو اٹھانا پڑا اس آپریشن کے دوران؟ دیکھیں, امریکہ نے کہا کہ ہمارے صرف 2 طیارے تباہ ہو گئے, لیکن جو بالکل آپ ایران سے بھی ہٹ جائیں اور بالکل آزاد ذرائع سے اس کو کنفرم کرنے کی کوشش کریں تو پتہ چلے گا کہ 12 طیارے پلس ڈرونز, جس میں 2 C-130 ہیں, بلیک ہاکس ہیں 4, اس کے علاوہ MQ-9 ریپرز ہیں, A-10 ہے, یہ سارے مہنگے ترین طیارے ہیں اور یہ باہر سے بلائے گئے تھے. یعنی امریکن فضائیہ کے لیے ایک بلیک ڈے ثابت ہوا یہ. بالکل ایسا ہی ہے, سیاہ دن ہے, اور یہ یاد رکھا جائے گا. $800 ملین کا نقصان کر دیا انہوں نے ایک ہی دن میں. جی, اور میں اس کو پڑھ رہا تھا کہ اگر یہ جو کرنل لیول کا جو پائلٹ ہے جو ویپن کا وہ تھا ذمہ دار چلانے کا طیارے میں, اگر اس کو پورا تیار کیا جائے تو اس کے پورے کریئر پہ کتنا پیسہ لگا ہوگا, تو وہ میکسیمم $50 ملین کا تھا. اچھا, اور یعنی $50 ملین اس کے پورے کیریئر پہ لگا ہوگا, اور $800 ملین کا انہوں نے نقصان کریے, $750 ملین زیادہ کا نقصان زیادہ کیا. اور ایک ایسے شخص کے لیے جس کو بچانے کا ابھی کوئی دور دور تک بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے, وہ شدید زخمی ہے. اگر وہ اور اسے بچا کر لے بھی گئے ہیں تو اس کی حالت اتنی تشویشناک ہے کہ اس کے بچنے کے چانسز بہت کم ہیں. اور اگر وہ بچ بھی گیا تو وہ دوبارہ ملٹری کے لیے سرو نہیں کر سکے گا, تو وہ ان کے کسی کام کا نہیں تھا. اور اسی لیے ویسے بھی اظہر بھائی, جو لوگ یا جو پائلٹس ایجیکٹ کر جاتے ہیں نا, وہ دوبارہ طیارہ اڑانے کے قابل نہیں رہتے. انہیں اگر کوئی آپریشن دیا بھی جاتا ہے تو گراؤنڈ آپریشنز ہوتے ہیں. جی ایسا ہی ہے, وہ گراؤنڈ پہ ہی سرو کرتے ہیں, کیونکہ اسپائن پہ نا بہت شدید چوٹ آتی ہے. لوگ اس کو سمجھتے ہیں موویز میں کہ ایجیکٹ کر گئے تو وہ اتر گئے, بہت سیفلی اتر گئے, لیکن بہت جھٹکے آتے ہیں. اور جس ٹرین پہ وہ گرا ہے وہ پائلٹ, وہ بہت ہی مشکل پیچیدہ تھی, اور وہاں پہاڑ تھے, اور وہاں جا کے جب وہ گرا تو اس کو چوٹیں بہت شدید لگیں. اور اسی لیے کہا گیا کہ جتنا بھی اس نے سفر کیا ہے ماؤنٹینز میں اوپر کی طرف, وہ انتہائی زخمی حالت میں کیا, بہت بری اس کی حالت تھی. اچھا, مجھے ایک سوال ہے میرا کہ یہ پائلٹ ایجیکٹ کیا, امریکہ کو کیسے پتہ چلا کہ وہ اس علاقے میں ہے؟ کیا کوئی GPS سسٹم ہوتا ہے پائلٹ کے پاس جو اپنے کنٹرول روم کے ساتھ وہ رابطے میں رہتا ہے؟ جی, اصل میں ایک ڈیوائس ہوتی ہے, اس کو کہتے ہیں CSEL. یہ جو ہے نا ان کی جیکٹس کے ساتھ ہی لگی ہوتی ہے پائلٹس کے ساتھ, اور ایک پسٹل ہوتا ہے ان کے پاس. یہ 2 چیزیں تو ضرور ہوتی ہیں. تو جیسے ہی اس نے ایجیکٹ کیا اور وہ گرا ہے تو آٹومیٹکلی CSEL جو ہے نا وہ طیارے سے نکلتے ہی ایکٹیو ہو گیا, اور کام کرنا شروع کر دیا. جی, اور اس نے لوکیشنز بھیجنی شروع کر دیں. لیکن اس میں یہ خطرہ بھی تھا کہ ان جو سگنلز ہیں اس کو کہیں ایران ٹریک نہ کر لے اور اس تک نہ پہنچ جائے. تو اسی لیے اس کو بہت احتیاط سے اس نے, یعنی وہ یہ کرتا ہوگا کہ کچھ دیر کے لیے اس کو آن کیا جاتا ہوگا, پھر کچھ دیر کے لیے اسے بند کر دیا جاتا ہوگا, کچھ ایسا بھی سلسلہ جی اس نے ایران سے ٹریک نہ کر. جی اس نے بہت ہی ٹیکنیکلی اس کو آپریٹ کیا اور بہت ہی مہارت سے اس کو آپریٹ کیا, اور آہستہ آہستہ اپنی لوکیشنز چینج کرتا ہوا پہنچا اور یہ ساری چیزیں بتائیں. لیکن اس کے باوجود اس کو ڈھونڈنے میں ان کو بہت مشکلات پیش آئیں, اور پورا سیٹلائٹ سسٹم انہوں نے استعمال کیا, ڈرونز استعمال کیے, تب جا کے اس کی کہیں کوئی اس کا سراغ مل سکا اور انہوں نے اس کو تلاش کیا. 2 دن لگ گئے ان کو. جی ایسا ہی ہے, اور اس کے 2 ناکام آپریشنز. اور آپ دیکھیں دور دور تک یہ ملٹری کے انالسٹ بیٹھ کے اس کو پڑھ رہے ہیں, اس کو دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ اتنی بڑی تعداد میں اتنی تیاری کے ساتھ اترتے ہیں 400 کلومیٹر اندر, تو اس سے بھی آگے جب آپ خارق جزیرے پہ کہیں چلے گئے, قشم چلے گئے, کچھ اور کیا, یا تہران جانے کی کوشش کی, تو آپ تو موت یقینی ہے. موت یقینی, 10 سال بھی آپ واپس نہیں نکل سکتے. اور وہ جو ایران کہتا ہے کہ اپنے تابوت اپنے ساتھ لے کر آنا, نہیں تو یہ سروس ہم بھی دے دیں گے, تو وہ بالکل ٹھیک کہتا ہے ایران. اس میں کوئی گیت وہ ایسی کوئی بڑھا چڑھا کر پیش کرنے والی بات نہیں ہے. بہت شکریہ اظہر علی خان. اظہر بھائی نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس سارے معاملے پر روشنی ڈالی. عدیل احمد اور اظہر علی خان کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.